بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جڑواں بہن کی شادی تھی پر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے شادی والے دن میری جڑواں بہن نے مجھے دلہن بنا کر بھیج دیا۔ میں شوہر کا انتظار کر رہی تھی، پر جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہم دو جڑواں بہنیں تھیں، دونوں کی شکل ایک دوسرے سے بہت ملتی تھی۔ خاندان میں ہماری خوبصورتی کا بہت چرچا تھا، جس کا ہم دونوں بہنیں بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی تھیں۔ بہت سی خاندانی عورتیں امی کو یہ کہتی نظر آتی تھیں کہ جس گھر میں جائیں گی وہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ امی ان کی باتوں پر ایک کان نہ دھرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ سب ہمارا رشتہ لینے کے طریقے ہیں۔ میری بہن کی شادی تھی، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے کئی بار مجھے اپنی مدد کرنے کو کہا کہ تم گھر میں امی یا ابو میں سے کسی سے بات کرو، مگر اسے ہر بار میں منع کر دیتی کہ میں نہیں کر سکتی۔ بارات والے دن وہ میرے پاس آئی اور گڑ گڑا کر رونا شروع ہو گئی کہ خدا کے لیے تم میری جگہ دلہن بن جاؤ۔ میں اس آدمی سے نکاح کیا تو میری سہاگ رات والے دن اس کی موت ہو جائے گی۔ میں یہ بات سن کر بہت ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، خوشی کے موقع پر موت۔ مجھ سے بہن کی حالت نہ دیکھی گئی تو میں اس کی جگہ دلہن بن گئی۔ کمرہ عروسی میں بیٹھ کر شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مجھ پر اس راز کا انکشاف بہت بھاری تھا۔ میرا نام ابرش ہے، میری عمر 21 برس تھی جب میں دلہن بن گئی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت ہی بدصورت دن تھا۔ ہم دو جڑواں بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اللہ نے بہت منتوں مرادوں کے بعد میرے والدین کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، اس لیے وہ ہمارا ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو بھی ہمیں سزا نہیں ملتی تھی، بلکہ امی پیار سے منع کرتی یا پھر ہنس دیتی تھی۔ امی ابو ہم دونوں بہنوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ہم دونوں کی شکل ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی تھی کہ آئزہ کو اکثر ابرش اور ابرش کو آئزہ سمجھ لیا جاتا تھا۔ میری بہن کا رنگ مجھ سے زیادہ گورا تھا اور مجھ سے زیادہ حسین بھی تھی۔ اکثر مجھے اس کی خوبصورتی سے جلن ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ بات صبر شکر کر کے برداشت کر لی کہ وہ میری بہن ہے۔ میں بھی تو خوبصورت ہوں، اگر تھوڑا کم ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ خاندان بھر میں ہمارے بہت سارے رشتے آ چکے تھے، لیکن ہر رشتے پر امی یہ کہہ دیتی تھی کہ ابھی ہم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ہمیں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ آئزہ پڑھنے کا بہت شوقین رکھتی تھی، لیکن مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ آئزہ نے بھی یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننے کے لیے داخلہ لے لیا۔ وہ گھر میں بہت کم آیا کرتی تھی۔ امی جب کبھی اداس ہوتی یا پھر اس کی یاد میں آتی تو وہیں اسے ملنے چلی جاتی۔ میری اس سے بہت کم بات ہوتی تھی۔ آئزہ کو روک ٹوک کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب بھی اس کا گھر چکر لگتا تو وہ مجھ پر بہت سی پابندیاں لگا کر جاتی، جس پر میں خاصا غصہ کرتی تھی۔ اس کے گھر آتے ہی امی آئزہ آئزہ کرتی نہ تھکتی تھی۔ مجھے اس بات سے چڑھ تھی کہ ایک بیٹی کے آتے ہی وہ دوسری کو بھول جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مگر ابو مجھے سمجھا دیتے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری بہن ہے، اور تم تو یہ بات جانتی ہو کہ وہ گھر بہت کم آتی ہے، ہر وقت پڑھتی رہتی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی کبھی امی ابو نے سختی کی تھی۔ انہوں نے گھر کا ماحول کافی آزاد رکھا تھا، جس کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ آئزہ کو میرا رہن سہن ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میرے تایا کا بیٹا رحیم ہمارے گھر بہت زیادہ آتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا تو مجھے چھت والے کمرے میں بلا لیتا اور دروازہ بند کر دیتا۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ وہ مجھے اکثر کہتا کہ ہم دونوں ایک گیم کھیلیں گے جس کا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں بھی گیم کا سن کر بہت خوش ہو جاتی تھی۔
مجھے کھیل کود کا کم عمری سے ہی جنون تھا۔ رحیم ہمیشہ امی کی غیر موجودگی میں آتا تھا۔ جب وہ گھر ہوتی تو وہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس وقت عائزہ ہاسٹل رہتی تھی۔ میں گھر رہ کر ہی تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی۔ رحیم جب ہمارے گھر سے چلا جاتا تو جاتے ہوئے مجھے یہ لازمی کہتا کہ تم یہ راز رکھو گی۔ اس کا یہ کھیل مجھے بہت پسند تھا۔ مجھے یہ سب کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ میں عائزہ کو بھی یہ کھیل میں شامل کرنا چاہتی تھی، مگر پھر اس کے ہاسٹل میں ہونے کی وجہ سے چپ کر جاتی تھی۔ کچھ ماہ بعد میری طبیعت خراب رہنا شروع ہوگی۔ میں نے اس بات کا ذکر عائزہ سے کیا تو کہنے لگی، تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہوگی، اسی لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ رحیم کو میرے ساتھ کھیل کھیلتے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھا، میں بھی خوش تھی۔ امی ابو عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری خالہ پر مل گئی۔ عائزہ کو میں نے اپنی طبیعت کے متعلق بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے خالہ کو بتایا تو مجھے لے کر ڈاکٹر پہ چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا تو میری خالہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ کیا کریں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے پہلے ہی میں حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے رحیم کا چہرہ یاد آنے لگا تھا جو وہ پچھلے کئی عرصے سے میرے ساتھ کر رہا تھا۔ خالہ نے گھر آ کر مجھے اور عائزہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگی، کیسا کیا ہوا ہے؟ اب تم ابرش مجھے سچ بتاؤ۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کام جو میں نے رحیم کے ساتھ مزے میں شروع کیا تھا، اس کا انجام اتنا برا ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ یہ سن کر خالہ بہت غصے میں آ گئی تھی۔ رحیم کو بھی شاید اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ خالہ نے رحیم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے ہی وہ باہر جا چکا تھا۔ اس بات کا پتہ جب خالہ کو پتہ چلا تو وہ پاکستان میں نہیں ہے تو ان کو شدید پریشانی نے گھیر لیا۔ وہ امی کو فون پہ سارا معاملہ بتانا چاہتی تھیں، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں اور میرا آپریشن کروا دیا۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر خاندان میں سے کسی کو بھی پتہ چل گیا تو ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ سب لوگ میرے ماں باپ کو باتیں سنائیں گے۔ میری جڑواں بہن بھی پریشان تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بہن شروع سے ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔ میرا بچپنا دیکھ کر مجھے بہت سمجھایا کرتی تھی، جس سے میں چڑ جاتی تھی۔ مجھے رحیم کے باہر جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں لاشعوری طور پر اس سے محبت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ خالہ نے مجھے یہ سب کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ میں اس بات کو لے کر ڈری تھی کہ کبھی امی ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار دیں گے۔ خالہ یہ سب کچھ گھر والوں کو بتا سکتی تھی، مگر انہوں نے سب کچھ راز رکھا اور میری عزت کو محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے بعد مجھ میں بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ مجھے اکیلے رہنے سے خوف آتا تھا۔ امی میری یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ مجھے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئیں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، مجھ پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میری بہن اس بات کو بھول چکی تھی۔ خالہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب ہم یہ دونوں کبھی کسی سے بات نہیں کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی اب یہ بات بھول چکی تھی، مگر کون جانتا ہے کہ ماضی انسان کا ہمیشہ پیچھا کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک سانپ کی مانند ضرور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ رحیم واپس آ چکا تھا اور مجھ سے ملنے کے لیے گھر آیا تھا۔ وہی اس کی میری بہن سے ملاقات ہو گئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اس شخص کا حلیہ بگاڑ دوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں نے صرف میٹرک کیا تھا، اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے امی ابو نے بہت کہا کہ تم زیادہ نہیں تو انٹر کر لو، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہن کو پڑھائی کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر بننے کے لیے ہاسٹل چلی گئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ وہ گھر بہت کم آتی تھی۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اس کے وجود سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ امی اگر اس کا خیال رکھتی تو مجھے اس بات پر غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرے حصے کا پیار بھی میری بہن کو دے رہی ہیں، جبکہ ہم دونوں جڑواں تھیں اور وہ دونوں کو محبت کرتی تھی۔ رحیم مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کئی بار عائزہ کے ذریعے مجھے یہ بات کہی، لیکن ہر بار میری بہن نے اسے بہت بے عزت کیا اور کہنے لگی کہ تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس کی تمہیں کبھی بھی معافی نہیں ملے گی۔
اور تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں اپنی بہن سے ملنے دوں گی۔ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو آج کے بعد ہمارے گھر میں کبھی مت آنے کا سوچنا۔ کئی دنوں سے عائزہ یونیورسٹی سے گھر نہیں آ رہی تھی۔ امی جب کبھی پوچھتی تو کہتی ابھی پڑھائی بہت مشکل ہے، میں نہیں آ سکتی۔ ایک بیٹی کے بعد وہ دوسری کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا کہ تم پوچھو کہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا اور اسے کہا کہ امی تمہارے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں، تم گھر کیوں نہیں آتی؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگی نہیں میں ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں نے اسے ملنے کا کہا کہ کل میں تمہارے ہاسٹل آؤں گی، دونوں بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ لگائیں گی۔ اس کے اس بات پر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں اس کے ہاسٹل چلی گئی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے لیے کیا کروں۔ اس میری بہن نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن مجھے اس سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں اپنی بہن کو سمجھتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو اور یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میری اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ میرے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے خاندان کے نہیں تھے اور ابو کبھی بھی غیر برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس کی بات سنی، کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، جو کچھ ہوگا وہ اچھے کے لیے ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ جو بھی ہو تمہارے حق میں ہو۔ انہی دنوں ابو کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ ابو نے اس کا رشتہ پکا کر دیا۔ انہیں ہماری فکر تھی کہ ان کے بعد ہمارا سہارا کون بنے گا۔ میرا رشتہ امی خالہ کی طرف کرنا چاہتی تھی، مگر خالہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ہمارے گھر رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ میں اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ کوئی بھی عورت ایک بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی۔ خالہ کی یہی نیکی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ عائزہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور ابو نے کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا، سیدھا امی سے کہا شادی کی تیاریاں کرو، عائزہ کو گھر بلا لو، اس کی شادی ہے، باقی کی پڑھائی شادی کے بعد کر لیں گے۔ میری لڑکے سے بات ہو چکی ہے، اسے اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں دلی دل میں شادی رکوانے کی طریقے سوچ رہی تھی، مگر سب بے سود تھا۔ گھر میں شادی کا ماحول بن چکا تھا۔ عائزہ بھی گھر آ گئی تھی۔ ابو نے مجھ سے میرے رشتے کے لیے پوچھا، میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ میں اب بھی ماضی نہیں بھول پائی تھی۔ رحیم سے مجھے نفرت بھی تھی اور محبت بھی، مگر اس کا گناہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے انکار کر دیا۔ میں شروع سے ہی منہ پھٹ تھی، اس لیے مجھے کسی نے فورس نہیں کیا تھا۔ عائزہ شادی کے دن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، عائزہ اتنا ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس سے تنگ آ کر میں نے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا تو اس نے مجھے پوری طرح جھڑک دیا کہ وہ کبھی یہ قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کے گھر کی بدنامی ہو۔ عائزہ کی جگہ شاید میں ہوتی تو کچھ بھی کر گزرتی، مگر عائزہ کے اصول میری سمجھ سے باہر تھے۔ ایک دن عائزہ دیر تک ابو کے کمرے میں رہی۔ مجھے فکر ستانے لگی، لیکن جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کیا ہوا ہے۔ 2 دن بعد اس کی بارات تھی اور ہر وقت سجدے میں گری رہتی، دعا کرتی رہتی۔ شادی کی سب تیاریاں مکمل تھیں، بارات آ چکی تھی۔ میں تیار ہو کر نیچے بارات کے استقبال کے لیے جانے لگی تو عائزہ کا خیال آیا کہ پہلے اسے دیکھ لیتی ہوں، بعد میں کچھ کروں گی۔ اسی خیال کے تحت میں اس کے کمرے میں چلی گئی تو وہ بت بنے ساکت بیٹھی تھی۔ میں اسے یوں دیکھ کر ٹھٹک گئی اور پارلر والی کو باہر بھیج دیا۔ اس کے قریب بیٹھ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اب تک جو کچھ میں اس کے متعلق گمان کرتی تھی سب کی رو کر میں نے معافی مانگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بہن بہت زیادہ صابر ہے، وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ابرش میں سب جانتی ہوں، اگر تم مجھ سے معافی مانگ کر غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہو تو میری جگہ آج دلہن بن جاؤ۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا اور کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے خدا کا واسطہ دینے لگی۔ میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس وقت کچھ بھی کرنے سے میں قاصر تھی۔ میں نے دلہن بننے کی حامی بھر لی اور اس کی جگہ نکاح کر لیا۔
آئزہ مجھے نظر نہیں آئی تھی، میری آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ شادی کے بعد میرے شوہر کو سب پتہ چل جائے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، میں کبھی اچھی بیوی نہیں بن پاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، اللہ مدد کرے گا۔ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ شادی آئزہ کی جگہ ابرش کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، گو کہ ہم دونوں جڑواں تھی، مگر یہ دھوکہ تھا جو میں کر رہی تھی۔ میری سہاگ رات تھی اور میں پلنگ پر بیٹھی آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ مجھے خوف بھی تھا، مگر آئزہ کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر جب کمرے میں آیا تو مجھے اپنا آپ زمین میں گرتا محسوس ہوا۔ اس نے جو ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھ پر ایک ایسے راز کا انکشاف ہوا کہ میں ساکت بیٹھی رہی۔ میرا شوہر اور کوئی نہیں بلکہ میری اسی خالہ کا بیٹا تھا جس نے میرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا معاملہ ہے۔ اگلے دن ولیمے کی رسم تھی، سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آئزہ مجھ سے ملنے لگی تو میں نے اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئی۔ آج اس کی حالت بہتر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہوا ہے، عدیل سے کیسے نکاح ہو گیا ہے؟ ابو نے تو کہا تھا جاننے والے ہیں۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ میرا نکاح ابو کے دوست کے بیٹے سے ہونا والا تھا، جس کا ہمیں عین وقت پر پتہ چلا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ خالہ نے میرا ہاتھ ابو سے مانگ لیا۔ امی کافی پریشان تھی تو انہوں نے ابو سے بات کی۔ شادی کی مکمل تیاریاں تھیں، اگر شادی روک دیتے تو طرح طرح کی باتیں ہوتی۔ میں خالہ کے گھر نہیں کرنا چاہتی تھی، کسی کو پسند کرتی تھی۔ میں نے عدیل سے بات کی اور اسے ماضی کا سب سچ بتا دیا کہ میری بہن سے کوئی شادی نہیں کرے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا۔ اللہ نے سچ میں بہت طاقت رکھی ہے، خالہ تمہیں گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ عدیل بضد ہو گیا کہ شادی تم سے ہی کرے گا۔ خالہ کو اس نے یہ بول کر منایا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم شادی کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ آئزہ نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ اپنی خوشیاں میری گود میں ڈال دی۔ سب رسمیں احسن طریقے سے ہو چکی تھیں، سب خوش تھے۔ عدیل نے الگ گھر میں مجھے رکھا تھا کیونکہ خالہ مجھے ناپسند کرتی تھی۔ میں شادی کے 1 سال بعد ماں بننے والی تھی۔ جب خالہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ خوش ہوئی، مگر وہ عدیل کا بچہ مجھ سے نہیں چاہتی تھی۔ ہر وقت نفرت کی آڑ میں مجھے طلاق دلوانے کے حربے سوچتی رہتی تھی اور آخرکار ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ان کو میں نے اپنی ماں کی طرح سنبھالا۔ میں حیران تھی، جس خالہ نے یہ راز رکھا وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، خالہ مجھے معاف کر چکی تھی۔ رحیم کو میں بھول چکی تھی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی جس کا اللہ نے اس سے بدلہ لیا تھا۔ اس نے باہر کے ملک میں شادی کی تھی۔ بعض اوقات انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتے بھی نظر نہیں آتے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے بہن کا کبھی پیار نظر نہیں آیا تھا۔ آئزہ کی شادی ہو گئی تھی اور وہ شادی کے بعد ڈاکٹر بن رہی تھی۔ اس کا شوہر ایک بزنس مین تھا اور شادی کے 2 سال بعد اس کا شوہر مر گیا اور میری بہن بیوہ ہو گئی۔ اس جوانی میں کوئی بھی اس کا سہارا نہیں بنتا تھا۔ ابو فوت ہو چکے تھے، امی بوڑھی تھیں، ان کو آئزہ کے صدمے نے اور بوڑھا کر دیا تھا۔ میں اور عدیل اس کے لیے فکر مند تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ امی چاہتی تھیں کہ اس کا گھر بس جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے، مگر آئزہ نے تو جیسے خود پر خوشیاں حرام کر لی تھی۔ رحیم کی بیوی اسے چھوڑ چکی تھی، وہ واپس پاکستان آ چکا تھا، مجھ سے شرمندہ تھا، مگر میں نے اسے معاف کر دیا۔ آئزہ کو دیکھ کر اس کی حالت خیر ہو گئی تھی۔ اس نے میری امی سے آئزہ کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے منع کر دیا، مگر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا جو کانچ کا گھر میں نے بنایا تھا وہ آج ٹوٹ گیا ہے۔ میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ تو وقت گزاری تھی، محبت تو وہ میری بہن سے کرتا تھا اور اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میں عدیل سے خوش تھی، مگر ماضی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ آئزہ رحیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بہن کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آئزہ اپنی مرضی کرے۔ جب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں، مجھے عدیل نے اپنا لیا ہے تو رحیم کو بھی میں معاف کر دینا چاہتی تھی۔ باقی اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ آئزہ نے شادی سے انکار کر دیا اور واپس ہاسٹل چلی گئی۔ اس نے اپنی ڈگری مکمل کی اور ڈاکٹر بن گئی۔
رحیم اتنے عرصے بعد بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اماں کی حالت اب بہت بری تھی، وہ موت کے بستر پر تھی، ہر وقت عائزہ کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ انہوں نے عائزہ سے اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شادی کر لے، رحیم سے نہیں تو کسی اور سے، بس اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، کوئی بھی اس سے رابطے میں نہیں تھا۔ عائزہ جس سے محبت کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحیم ہی تھا۔ وقت کیسے کیسے راز کا انکشاف کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر رحیم اسے پسند کرتا تھا تو پھر میرے ساتھ یہ سب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ میں نے اب کبھی پوچھا تھا، کیونکہ میرے 2 بچے تھے اور عدیل ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس نے مجھے اپنایا تھا۔ عائزہ بچپن میں ہی اس سے محبت کرتی تھی۔ رحیم جب باہر شادی کر چکا ہے، یہ خبر اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، جس وجہ سے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ عائزہ بہن کے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی تھی، مگر میں مزید اس کی خوشیوں میں حائل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے اجازت دی تھی کہ تم خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رحیم اور عائزہ نے شادی کر لی تھی اور وہ دونوں خوش تھے، مگر ماضی بھیانک ہو تو انسان کبھی خوش نہیں رہتا ہے۔ رحیم کی فطرت میں ڈسنا تھا، سو وہ ڈستا رہا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی وہ نشے میں پڑ چکا تھا، عائزہ کو مارتا تھا۔ وہ اپنے پیشے سے منسلک تھی، رحیم کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس نے اپنی زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹی دی تھی، وہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتی تھی کہ کہیں رحیم کا کیا اس کی بیٹی کے آگے نہ آ جائے۔ والدین کا کیا اکثر اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ رحیم کا کافی عرصے سے کوئی پتہ نہیں تھا، نہ کبھی عائزہ نے ذکر کیا۔ وہ بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور انسان کچھ بھی کر لے، کبھی انسان کی فطرت نہیں بدل سکتا۔ اس لیے رحیم کی فطرت بھی ڈنگ مارنا تھی۔ اس نے محبت دولت کی خاطر کی تھی جو ہمیں ورثے میں ملی تھی، مگر جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ محبتیں بھی سودا کر کے کی جائیں تو وہ محبت نہیں، کاروبار بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔